الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين شیطان انسان کا دشمن ہے. پھر ایک ہوتا ہے چھپا دشمن، دوسرا ہے بالکل کھلا کھلا. قرآن مجید میں ہے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا اتنا بڑا اور دائمی دشمن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ابتدا میں فرما دیا تھا کہ یہ دشمن ہی جنت سے نہ نکلوا دے. ان ھذا عدو لک ولزوجک. اور اس دنیا کی آخری دن تک بھی انسان کے ساتھ یہ عداوت اس کی ہوگی. اس کی عداوت کا اول آخر یہ نتیجہ جنت سے انسان کو محروم کر دیا جائے اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. یہ تو انسانوں کی اجتماعی ترتیب کے لحاظ سے وہ ابتدا پھر یہ انتہا سنی. ہر انسان کی انفرادی معاملے میں بھی پیدائش کے پہلے دن سے اس کی عداوت. حدیث سے معلوم ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوغ مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رو کر چلا پڑتا ہے ابتدا میں. اور پھر یہ انسان ہے وہ آخری سانس کے وقت بھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے کہ کسی طرح آخر میں اس کے عقیدے کو خراب کرو. تو اندازہ ہو گیا شیطان انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے. پھر انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جو یہ کام میں کر رہا ہوں یہ شیطان کے وساوس اور اس کے مکر و فریب کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور یہ بھی پتہ ہے جو کر رہا ہوں وہ اللہ کی بے فرمانی ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، مگر اس سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انسان اس کے مکر و فریب کا شکار رہتا ہے. شیطان انسان کو اللہ کی عبادت سے روکنے یا اس کے ثواب سے محروم کرنے کے لیے کئی طرح کی تدبیریں کرتا ہے. کچھ تدبیریں ہمارے حضرت شیخ الشیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، کچھ اور بزرگوں نے بھی ذکر کی. سب کا تو احاطہ ہے نہیں، بیان میں بھی احاطہ نہیں ہو سکے گا، مگر کچھ چیزوں کو ہم
یہاں سن لیتے ہیں تاکہ بندہ اس طرح کی تدابیر سے بچنے کی کوشش کرے۔ شیطان کی ابتدا میں ایک تدبیر یہ ہوتی ہے کہ انسان عبادت کرے ہی نہ۔ اس نہ کرنے میں ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ بس اللہ کریم ہے، اللہ بخش دیں گے، عبادت کی ضرورت کیا ہے۔ اسی میں ایک سوچ یہ ہوتی ہے ابھی تو زندگی بڑی پڑی ہے، ابھی سے صوفی بنوں، عبادت کروں تو کیا ضرورت ہے، بس بوڑھا ہوں گا پھر تب جا کر کے عبادت کروں گا۔ انہی میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان میں کسل، سستی، تقاصر، اسی سستی کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا ہے۔ یہ پہلی بات میں کئی باتیں آئیں، ہم اپنے اندر ان میں سے کچھ کو محسوس کریں گے، کچھ اور لوگوں میں ہوں گی۔ بہت سارا بڑا طبقہ ہی نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، جب کہا جائے تو کہتے ہیں بس صحیح، اللہ غفور ہے، اللہ بخش دیں گے۔ اب بات ایسی ہے کہ اس کا رد کرنا بھی جائز نہیں ہوتا کہ بندہ غلطی یوں کرے کہ اللہ تو نہیں بخشیں گے، یہ نا، اس طرح نہیں، اس کو سمجھانا ہے اللہ غفور ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مگر بخشنے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بتلائے ہیں۔ گناہ ہے ان سے توبہ کر، نیکی ہے اس پر آمدہ ہو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں اللہ نے خود بیان کی، اپنے نبی کے ذریعے بتلائی، تو وہ کون سے امور ہیں جن پر مغفرت کی باتیں ہیں؟ کہیں توبہ کا ذکر ہے، کہیں نیکی کا ذکر ہے، کہیں یہ بات ہے، کہیں یہ بات ہے۔ اگر بندے کا یہ ذہن بس اللہ یوں ہی بخش دیں گے تو پھر یہ احکامات آئے کیوں ہیں؟ پھر قرآن و سنت میں توبہ کی باتوں کا ذکر کیوں ہے؟ بس تو پھر تو اللہ غفور ہے۔ کیا دنیا میں آدمی کبھی یہ کہتا ہے میں نہ کماؤں نہ پکاؤں، اللہ رازق ہے بس رزق دے دیں گے؟ وہاں تو کبھی نہیں کہتا ہے۔ وہاں اللہ کی صفت رازقیت کا یہ معنی کیوں نہیں کرتا ہے؟ جو صفت غفور کا معنی اس نے اپنی طرف سے بنایا، عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم صفات کا یہ سہارا لے کر اپنے لیے اللہ کی بے فرمانی کا دروازہ کھولتا ہے کہ بس نماز ہی نہ پڑھوں، اللہ غفور۔ ایسا الٹا پن ہے، یہ الٹا پن یہودیوں میں ہوتا تھا۔ وہ گناہ بھی کرتے تھے اور کہتے تھے سیغفر لنا، بس بخش دیا جائے گا۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کی بات، اور پھر یہ سوچ کہ بوڑھا ہوں گا پھر عبادت کروں گا، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات بڑھاپے کی زندگی کے لیے ہیں اور جوانی کے لیے نہیں ہیں؟ پھر بندے کو کیا پتا کہ بڑھاپے تک پہنچتا بھی ہوں یا موت پہلے آ دبوچتی ہے۔ پھر یہ بھی پتہ نہیں بھائیو، گناہوں کی کبھی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں بھی توفیق عبادت کی نہیں ہوتی۔ کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے سخت تکلیفوں میں ہیں، پتہ بھی ہے کہ اس تکلیف کا علاج نہیں ہے، پتہ بھی ہوتا ہے، بچنا بھی اوکھا ہے، معاملہ بھی مشکل ہے، لیکن تب بھی نماز پڑھتے نظر نہیں آتے، توبہ کرتے نظر نہیں آتے، انابت کرتے نظر نہیں آتے۔ وہ کچھ گناہوں کی نحوست ایسی، کچھ دلوں پہ کساوت ایسی ہو جاتی ہے
کہ یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. بھلا ایسے کیوں سوچا جاتا ہے؟ اپنی طرف سے یہ نت نئے طریقے اور سوچیں کیوں آئیں؟ تو پھر اللہ کی طرف سے ابتدا ہی سے احکامات کس لیے ہیں؟ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، وہ علیم خبیر ہیں. جیسے ترتیب احکامات آئے بس سبحان اللہ ہم نے اسی پہ چلنا ہے. پھر ایک سستی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے میں سستی، بس طبیعت ڈھیلی، نماز کا وقت آیا پڑا ہوا ہے. جیسے کہ جو آدمی نماز وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں مگر عبادات آگے تو ہیں، تہجد پڑھنے میں سستی، نہیں اٹھتے. رات کے آخری پہر میں اٹھنے میں سستی اور کوئی چیز نہیں. تلاوت عموماً لوگ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، مسلمانوں کی اکثریت تلاوت نہیں کرتی. کہیں کہیں کچھ صورتوں کا نظام بنایا ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کے دنیاوی فوائد بتلا رکھے. یقیناً قرآن میں دنیاوی فوائد بھی ہیں مگر بھلا بندے کو ایسا بھی خود غرض ہونا چاہیے کیا؟ اللہ کے ساتھ محبت، میرے مولا کی کلام ہے، میرے رب کی کلام ہے، بندہ اس لیے بھی تلاوت کرے، رب کی کلام ہے، رب کی کلام کو پڑھ رہا ہوں، یہ لطف اور ہے، یہ لذت اور ہے، یہ حلاوت اور ہے. تو سستی نہ ہو. پھر اگر آدمی عبادت میں آ جاتا ہے تو پھر ایک اور تدبیر شروع کرتا ہے. نماز میں عبادات میں بہت جلدی شروع کرواتا ہے، تیز تیز نماز، نہ صحیح تعدیل سے رکوع ہوا نہ تعدیل سے سجدہ ہوا. جو رکوع اور سجود اس طرح ارکان نماز تعدیل و اطمینان سے نہ ہوں تو نماز ہی ناقص ہوتی ہے. صحابہ کرام کے ہاں سے ایسی تنبیہ کہ نماز پڑھی ہی نہیں ہے. ما صلیت، ایک آدمی کو صحابی نے دیکھا نماز تیز پڑھی پر میں ما صلیت، تو میں نے نماز ہی نہیں. بلکہ اور سنو، ایک حدیث ہے ایک صحابی نے نماز پڑھی جلدی، آپ کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا واپس جاؤ، فصلی، نماز پڑھو، اس لیے کہ فإنک لم تصلی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اب بتلائیں، نماز ہم اپنی نماز کو دیکھیں، سنت کو دیکھیں، کیسے پڑھتے ہیں، بھاگم بھاگ. کچھ لوگوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے ٹھونگے لگا رہے ہوں، سجدہ کر کے پورا نہیں اٹھے، بس وہیں واپس درمیان میں. ہم ادھر ادھر بھی دیکھا کریں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں، صرف اوروں پر مبصر نہ بنے، اپنے اوپر بھی نگران اور متیقظ رہیں. پورے کیا جلدی ہے؟ اب جلدی کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک تو بس فلانا کام ہے، ابھی وہ موبائل نا جیب میں ٹن ٹن کر رہا ہے، ایسی جلدی ہوتی ہے موبائل کی پہلی گھنٹی پر نماز بس تیزی، دوسری پر دوسرا گیئر لگاتا ہے. یا اللہ عجب، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، یہ کیا کام ہے ہمارا؟ اللہ کے آگے نماز ایسے پڑھیں، ہم اطمینان سے پڑھو، کوئی جلدی نہیں، کوئی ٹرین ہماری بھاگی نہیں جا رہی ہے، کوئی سالن روٹی ختم نہیں ہو رہا، اما روٹی ہماری ختم کر کے نہیں بیٹھ جائے گی. آرام سے اطمینان سے. ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی ایسے اطمینان سے نماز پڑھیں جی خوش ہو جاتا ہے، ان کو دیکھ کر اپنا جی للچائے میں بھی ایسے پڑھوں. ہاں ایسے دعا مانگے بندہ کہ واہ میں بھی ایسے دعا کروں، ایسے روئیں بندے کا دل چاہے میں بھی ایسے رو. ادھر دوڑ، اطمینان سے نماز، اطمینان سے تلاوت،
ہر چیز کو ایک وقت دینا ہے، وہ وقت پورا اسی میں ہم نے لگانا ہے. دنیا دائیں ہو بائیں ہو، ہمارا بس کام اطمینان سے ہو. اب جلدی والی نماز، جلدی والی عبادات آپ نے دیکھا وہ ادا ہی نہ ہوئی، ثواب ہی نہ ہوا. پھر شیطان کی ایک اور تدبیر ہوتی ہے. نماز یا کوئی عبادت شروع کی تو ریاکاری شروع کر دی، تاکہ ریاکاری ہو کہ عبادت کر رہے، باز ہی نہیں آتا، تیز بھی نہیں پڑتا. پھر یہ حملہ. اب ریاکاری کے حملے میں یا تو یہ کہ اس کو کہتے تو ریاکار ہے، اب نماز نہ پڑھ کر دکھاوے کے لیے کہتے، بندہ چھوڑ دیتا ہے. ریا کے ڈر سے عبادت چھوڑنا، تابعین نے فرمایا کہ عبادت یہ ریا ہے، اور کے دکھلانے کے لیے عبادت کرنا یہ شرک خفی ہے. نہ یوں بس ریا کا جتنا میں نے نماز پڑھنی ہے، ریا کا پکا عزم نہ کرو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کو دکھلانے کے لیے، بس جان چھوٹی. جب تک پکا عزم ہی نہیں، ریا ہی نہیں، ریا کے خیالات اور وساوس، تاکہ اس ڈر سے یہ عبادت کرے نہیں، یا اسی ریا کو دل میں پختہ بنا دینا ہے، یہی اس کا ذہن بنا دینا ہے تاکہ عبادت کا ثواب ہی نہ ہو. عموماً جو عمل آدمی مسلسل کرتا ہے اس میں ریا نہیں ہوتا. دیکھو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب آدمی اولاً کوئی عبادت شروع کرتا ہے تو اس میں ریا کا خطرہ ہوتا ہے. جب اس عبادت کو معمول بنا لیتا ہے ریا ختم ہو جاتا ہے عادت. جب اور پکا معمول عبادت لذت اس کے بغیر وہ رہتا ہی نہیں. ہم اپنا ایک نظام ذہن میں بنائیں، میں نے یہ نماز پڑھنی ہے، اتنی پڑھنی ہے، اتنی تلاوت کرنی ہے نماز کے اندر، اس وقت تلاوت کرنی ہے، اتنی کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اتنی کرنی ہے، روزے رکھنے اتنے، بس طے. آپ اسی ترتیب پہ چل رہے ہو. جتنے بھی خیال ریا کے آئیں سمجھ لینا یہ شیطان عمل سے روکنے کے لیے مجھے بہکا رہا ہے. کوئی ریا نہیں، وہ تو ہمارا اپنا معمول ہے. یہ سوچو اگر نہ ہوتی دنیا کیا میں یہ نماز نہ پڑھتا، کیا نفل نہ پڑھتا، میں اپنا معمول پورا نہ کرتا؟ بالکل ہم کرتے. نہ ریا آئی، نہ سمت آئی، نہ عجب اور فخر اور کبر، نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، نہ دوسروں کو حقیر سمجھے. عبادت تو بھی اللہ کا شکر ہے، توفیق عطا فرما دی. کسی پر شیطان کا یہ حملہ بھی ہوتا ہے کہ عبادت شروع کروائی تو خوب، نہ رات کو نیند نہ دن کو آرام، 10-15 دنوں کے بعد نیند اڑی، آدھا پاگل، وہ عبادتیں سرے سے گئی. ایسے نہیں. ان لنفسک علیک حق، آپ کا ارشاد ہے، تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے. یہ ہم میں یہ چیز نہیں کہ ہم بہت زور لگائیں اور ایسے ہو جائیں. وہ کوئی ہوتا مت سمجھو کہ بس جو کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دے، تھک جاتا ہوں. نہیں، یہ ہمارا کام نہیں، مگر اس کا بھی خیال ہے. ہر چیز کے اندر ترتیب. شیطان انسان کو بہت خراب کرتا ہے. ہم سمجھیں، ہم عالم بن جائیں، شیطان کا حملہ ختم، بوڑھے ہو جائیں، شیطان کا حملہ ختم. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی وہ زندگی میں ایک خطرناک برائی سے بچا، پھر بوڑھا ہو گیا. کہتے بس اب تو یہ برائی ہوگی نہیں، بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے. شیطان مسلسل اس کے پیچھے، آخر اس کو اس بیماری میں مبتلا کر کے چھوڑا. کبھی یہ نہیں کہ میں بچ گیا، آخری سانس تک. اس لیے ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرنی، اللہ میرا خاتمہ ایمان کامل پہ فرمانا. یہ ہمیشہ دعا، ہر وقت دعا. اپنے اوپر یہ آسرا نہیں میں بڑا نیک ہوں، میرا تو خاتمہ ایمان پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عجب سے پناہ دے. ہم اپنی ذات پہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی ذات کا پتہ ہے ہم کتنے خراب ہیں، ہمارا نفس ہم کو کتنا بہکاتا ہے، شیطان کا ہم پہ کتنا تسلط ہے.
اپنی ذات پہ اعتماد نہیں، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ اعتماد، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. شیطان آدمی کو بہت خراب کرتا ہے، اس لیے ہر وقت تیقظ میں. حضرت حلجوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک نیک آدمی، صالح آدمی کراچی سے آئے، حافظ بھی تھے. حضرت سے عرض کیا سائیں میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں بس خیال آتے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، میں بہت عاجز آ گیا ہوں، اور پھر اتنے خراب اور گندے خیالات آتے ہیں، میں تو بہت ہی تنگ ہوں، مجھے اس کا کوئی علاج بتلائیں. کراچی سے سفر کر کے حضرت کے پاس ہے. دیکھو ایک ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، نماز پڑھی، پوری نماز میں خیال ادھر ادھر، یہ بھی خطرناک. کبھی اور چیز ہوتی ہے، گندے برے بے ادبی والے خیالات، وہ کبھی نماز میں کبھی ایسے بھی بندے کو گھیرے رکھتے. حضرت میں بہت تنگ ہوں. حضرت نے پہلے فرمایا چور اس گھر میں نقب لگاتا ہے جس گھر میں مال ہو، جس گھر میں مال نہ ہو اس گھر میں چور نقب نہیں لگاتا. مطلب یہ ہے کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، شیطان وہاں حملے کرتا ہے. جہاں یہ چیزیں نہ ہوں وہاں شیطان حملے نہیں کرتا ہے. ایک تو حضرت نے تسلی دی کہ بھی دل میں ایمان ہے، نیکی صالح، تو شیطان زور لگاتا ہے، شیطان حملے کرتا ہے. فرمایا وساوس صحابہ اکرام کی یہاں بھی تھے. دیکھو مشکات شریف باب الوسوسہ میں کئی حدیثیں دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا لا کہ رسول ایسے وساوس آتے ہیں، زبان پر لانے سے یہ زیادہ پسند ہیں مر کر جل کر کوئلہ ہو جاؤں، زبان پہ نہ لاؤں. آپ نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے. ایک معنی اس کا ہے کہ دل میں خیال آتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان دل میں موجود ہے. جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حملہ ہوتا ہے. دوسرا ایسے خیالات کو برا سمجھنا یہ صریح ایمان ہے. کافروں کو خیال آئیں وہ منہ سے بک دیتے ہیں. نہیں سنتے ہم کافروں کی گستاخانہ باتیں، توہین آمیز باتیں، توہین والی وہ کام. مسلمان تو کبھی قولاً عملاً اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے یہ صریح ایمان کی علامت ہے. تو بھائی آدمی جتنا سکون سے نماز پڑھتا ہے شیطان کے حملے اتنے شروع ہوتے. جو بس ادھر ادھر خیالوں میں گم ہوتا ہے اس کو بے ادبانہ خیال آوے نا، بس وہ لائن میں لگا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا دیکھو غیر اختیاری خیال آویں جو ہی یاد آئے فوراً نماز میں توجہ، اور توجہ کے لیے دو باتیں فرمائی. ایک الفاظ نماز، دوسرا ان کا معنی، اس پر اپنی توجہ رکھو. میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا کیا معنی. دیکھو انسان کا دماغ اور دل ہر وقت کسی فکر میں ہوتا ہے. جس طرح آنکھ کھلی ہو تو ہر وقت دیکھتی ہے، ہم کہ آنکھ کھلی ہو نہ دیکھے ناممکن ہے. انسان کا دل اور دماغ، اس کا فعل سوچنا ہے، اس کا فعل فکر، آنکھ کا فعل دیکھنا ہے. یہ کان ہے، جو بولے گا کان میں آواز آئے گی. آپ کی نہ سوچنا ارادہ بس آئے گی. اب اس طرح آدمی کا دل دماغ سوچتا ہے. اس کو کوئی سوچ دینی ہے، نہ دیں گے تو ادھر ادھر کی سوچیں آئیں گی. اس کو کیا سوچ دینی ہے، میں کیا الفاظ پڑھ رہا ہوں، کیا معنی پڑھ رہا ہوں. پھر حضرت نے مزید سمجھایا، فرمایا ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہو، ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرو. لیکن یہ ہر وقت دل میں بھائی یاد کے لیے بھی بڑی ریاضت کی ضرورت ہے. تو فرمایا ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرے. اللہ اللہ ایسے دل میں ہو.
نہ دماغ تھکتا ہے نہ زبان، بس دل میں اللہ کی بات۔ جب کوئی خیال آئے تو دل میں غلط، تو بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ اللہ۔ جب بندہ دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس وقت دل میں غلط خیال نہیں آتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور جب کوئی وسوسہ آئے، بھئی یہ بیماری ہے کیسے ہوگا، دل میں اللہ کو یاد کرے، بھئی اللہ کے یہاں سے بیماری ہے، اللہ کی اس میں مرضی ایسی تھی، ایسے ہونا تھا، اور اللہ ہی ٹھیک کریں گے۔ ابھی یہ سوچ یہ کیوں ہوا، ایسے کیسے، ابھی کیا کروں، بس اللہ کے ساتھ تعلق جو اللہ تعالی کی مرضی سے ہوگا، اسی میں خیر، اسی میں حکمت ہے، پھر یہ اللہ اس کو خود ٹھیک کریں گے۔ کوئی پریشانی ہے مالی، اللہ کی مرضی سے ایسے ہوا ہے، سیؤتین اللہ من فضل، اللہ اپنے فضل سے مجھے خود مال دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ادھر۔ بندہ جو سوچے یہ یوں ہو جائے یوں ہو جائے، شیطان دیکھو ہم کو خراب کرتا ہے۔ کوئی چیز ہو تو ہم شیخ چلی والے خیالات میں، اچھا ایسے ہو جائے، یہ ہو جائے، یوں بیماری ٹھیک ہو جائے، یہ مال ایسے ہو جائے، گھر میرا، اچھا گھر ہے ہی نہیں، اب گھر بنانے میں بھی شیخ چلی بنا ہوتا ہے، ایسے ہو جائے، ایسے گھر ہو جائے، وہاں سے چیز۔ بندہ خدا اگر سوچنے سے چیزیں آتی تو دنیا کے اندر ہر چیز نہ بنائی تھی، خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، دماغ کو تھکاتے ہیں، کھپاتے ہیں، بلکہ شیطان ہم کو اسی تھک اور کھپ میں ڈالتا ہے۔ فلانی چیز سوچی، فلانی چیز سوچی، یہ ہو جائے وہ، ہماری سوچوں سے چیزیں ہوتی تو پھر ہوتا نا کام، نا یوں نا، پھر مزہ نہ ہوتا، مزہ تھوڑی ہوتا۔ ارے ملا، اگر ہماری سوچ تھی ہر چیز ہوتی ہم تو بڑے گمراہ ہوتے۔ ہماری سوچ تو یہ ایسے کوٹھی ہو، ہم ایسے اینٹھے پڑے رہتے، سبق پہ نہ آتے، گرمی میں پڑھائی نہ کرتے، پھر ہمارا کام بھی پورا ہوتا۔ شکر پڑھو ہماری سوچوں کے لحاظ سے ہماری زندگی عملی طور پر بنتی نہیں، ورنہ بہت خراب ہو جاتے۔ یہ یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، لینڈ لارڈ ہو، ایسا ایسا گاڑی ہو، پھر مدرسے میں پڑھتے کیا؟ مولا کی مرضی ہے، اللہ بس ہر چیز تو خیر دے، ہر چیز آپ برکت، سبحان اللہ۔ اس کی میں اور آپ عادت بنائیں، اس پر ریاضت کریں، بس اللہ تعالیٰ خود ہر چیز بنوا دیں گے۔ اللہ اسباب کی حد تک میں محنت کروں گا، انہی اسباب سے نتیجہ اللہ دیں گے۔ دوا ہے، اسباب کی حد تک محنت، اللہ سے مانگوں گا، اللہ خود ٹھیک کریں گے۔ اللہ کے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ سے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کے یہاں سے جو بات ہوتی ہے وہ خیر ہوتی ہے۔ اپنی جان کی، گھر کی، کسی بیماری کی، اپنے مال کی، اپنے گھر کی، کئی بندے کے اندر ذہنی امور ہوتے ہیں بھائی، اللہ سے آپ ٹھیک فرما دو، اللہ آپ یہ کرتے ہیں، ہر چیز میں اللہ۔ ادھر وساوس شیطانی، بس تو دل میں اللہ کی یاد میں لگ جا، بس دل کو متوجہ کر، میرا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے، تیرے سوچنے سے وہ اللہ اللہ پڑھے گا، دیر نہ کرے گا، سکٹ نہیں لگائے گا، جیسے بٹن لگاتا ہے بلب چلتا ہے، ایسے تو سوچے گا تیرا دل اللہ اللہ کرے گا۔ دماغ کے بٹن دیکھو، میرا دماغ، یہ مجھے جو میں بول رہا ہوں یہ دماغ کے پیغام سے میری زبان چل رہی ہے آپ کو پتا، چلو آپ بول لینا، آپ کو پتا چل جائے گا۔ بھلا دماغ میں زبان پہ اپنا عقل ہے کیا کہ اپنی کچھ دیر ہی لگتی، تاریں لگی ہوئی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تاریں اور ہوتی ہیں جو ہمارے جسم میں۔ تو شیطانی وساوس سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے تمام حملوں سے بچائے، اس لیے یہ دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ فرما دیں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ نے اپنے پیغمبر السلام کو اس کی تعلیم دی، اب شیاطین سے ہر چیز سے بالکل ہی محفوظ، مگر اس میں آپ کے لیے حکم، ذرا امت کو تعلیم ہے، آپ کی ذات جو محفوظ ہے ان کو بھی فرمایا قل
رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین. فرمایا فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلاوت جیسی عظیم عبادت ہے، فرمایا شیطان، اللہ کے ہاں شیطان سے پناہ چاہو، اس لیے کہ اس تلاوت میں شیطان خراب کرتا ہے. جلدی تلاوت ختم کر، یوں کر، یہ کر، وہ کر، کئی چیزیں. ابتدا میں پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو تلاوت پر بھی دیکھو شیطان سے بچنے کی پناہ کی بات آئی ہے. آپ علیہ السلام کے لیے دعا رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. یہ تو بہت ساری آیات ہیں قرآن میں، حدیث میں بہت ساری بات. بہت سا آئے تو فرمائے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کے وساوس سے پناہ. اور ابھی ہمارے اندر عبادات کے معاملے میں جو مختلف چیزیں آئیں جس میں عبادت نہ کرنے کی بات وغیرہ وغیرہ، تو سمجھ لینا شیطان کا حملہ ہے. ہم اپنے آپ کو شیطان کے مکر و فریب کے مطابق نہ چلائیں. بس جو اللہ نے حکم فرمایا اسی پر چلیں، اور بڑے ذوق سے چلیں، شوق سے چلیں، پوری ترتیب سے چل پڑے. اللہ تعالی ہمیں بہت ساری سمجھ عطا فرمائے.